کی غلطی ہرگز مت کرنا. اگر آپ نے وہ غلطی کر دی تو بیٹا جی سوشل میڈیا پر آپ کو ہر گھر میں دیکھا جائے گا. یہ ہائی السلام علیکم، میں نڈالی مبین مظہر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ سب کو میں نڈالی مبین مظہر کا ڈھیر سارا سلام، نمستے اور ست سری اکال. تھک 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 آئی لو یو ایچ ون آف یو. ہر اس پرسن کو جو پہلے دن سے لے کر اب تک میرے ساتھ بنا ہوا ہے، لائک کر رہا ہے، سبسکرائب کر رہا ہے، شیئر کر رہا ہے، کمنٹ کر رہا ہے اور سپر چیٹ بھی کر رہا ہے. یس آئی ہوپ یو آر آل ڈوئنگ ویل ان یور لائف اینڈ اسٹے ود می. بگ ہیپی چینج ان یور لائف. یہ میں نے ایک نئی لائن جوڑی ہے تو اس کو آپ ضرور پسند کرنا. پسند آئے تو مجھے نیچے کمنٹ باکس میں آ کے ضرور بتانا کہ آپ کو کیسا لگا. اپنی زندگی کی نیگیٹیوٹی کو ختم کرنے کے لیے میرے چینل کے ساتھ آپ لوگ جڑے رہو. ٹن 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 ٹن. ٹھیک ہے جی، یہ تو تھا آپ کا آج کا نیا انٹروڈکشن. اور یہ بتا دوں کہ میری ریڈنگ جتنی بھی ہیں بیٹا جی ٹائم لیس ہوتی ہیں، کلیکٹیو ہوتی ہیں، جرنل ہوتی ہیں، علم کی بیس پہ کی جانے والی ریڈنگ ہوتی ہیں. کرنے والی ذات فائنل کن فیکون کی ذات اللہ کی ہے. میں جسٹ ان کو علم کی بیس پر کارڈز کو کھول کر آپ کی لائف میں ہونے والی پاسبلٹیز کو بتاتی ہوں. ہونے پہ آئے تو ساری کی ساری آپ کے ساتھ ریزونیٹ ہو سکتی ہے اور نہ ہونے پہ آئے تو کچھ بھی ریزونیٹ نہیں ہوگا. تو لہٰذا آپ نے اپنی لائف کا کوئی بھی اہم ڈیسیجن اس ریڈنگ کی بیس پہ نہیں لینا. اگر آپ اپنی لائف کا کوئی اہم فیصلہ لینا چاہ رہے، کوئی اہم ڈیسیجن لینا چاہ رہے تو بیٹا جی اوپر میرا واٹس ایپ اور نیچے انسٹاگرام چل رہا ہوتا ہے. ویڈیو کو پوز کر کے وہاں سے نمبر لے کر پرسنل پیڈ ریڈنگ لے سکتے ہو. کسی بھی قسم کی ٹینشن اور پریشانی اپنے دل پر حاوی نہیں کرنی. اپنے دل و دماغ کو حاضر ناظر جان کے پورے ہوش و حواس میں آپ نے یہ ریڈنگ دے کر میرے پہ کوئی بلیم نہیں کرنا کہ ہم نے اس ریڈنگ کی بیس پر کوئی فیصلہ لیا تھا. یا اسکیمر سے بچنا. بہت سے لوگ اسکیم بھی کر رہے ہیں کہ ندا آپی کے نمبر سے ہم آپ کی بات کروا دیتے ہیں. تو بیٹا اسکیمر سے بچنا آپ کا کام ہے. میرے پاس ایک ہی نمبر ہے جو کہ میرا ویڈیو پہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ ریڈنگ سبھی قسم کے لوگوں کے لیے، میرڈ کے لیے، ان میرڈ کے لیے، لور کے لیے، نان لور کے لیے، ایکسٹرا میٹر افیئر والوں کے لیے، لانگ ڈسٹینس والوں کے، لیس کانٹیکٹ والوں کے لیے، سنگل پیرنٹ کے لیے، منٹور کے لیے، وکیل کے لیے، تیرے لیے، میرے لیے نہیں. ٹھیک ہے، یہ فلانے کے لیے، ڈھینگنے کے لیے، جسٹ انڈر 18 اور سیم جنڈر سیکس والوں کے لیے یہ ریڈنگ ہرگز نہیں ہے. اور میرے ساتھ تو بالکل بھی ریزونیٹ کرنے کی کوشش نہیں کرنی. ٹھیک ہے، سب کچھ آپ کو بتا چکی ہوں. اگر آپ کو ریڈنگ کا میرا انداز پسند آئے تو اگر آپ کے ساتھ ریڈنگ ریزونیٹ ہو اور آپ کو اچھا لگے تو تہہ دل سے آپ کی شکر گزار ہوں اور آپ سے ہمبل ریکویسٹ کرتی ہوں کہ بیٹا جی فرسٹ ٹائم آنے والوں کے لیے لائک، سبسکرائب اور شیئر اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولنا. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا آپ نے کیوں نہیں بھولنا، کیونکہ ندا پی رات 10 بجے سے لے کر 1 بجے تک اور صبح 6 بجے سے لے کر 7 بجے تک پورا 1 گھنٹہ فری آف کاسٹ آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے لائیو آتی ہیں روزانہ ڈیلی کی بیس پر. کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو نہیں آ پاتی، ادروائز آ جاتی ہوں. ٹھیک ہے، اگر آپ فرسٹ ٹائم آئے تو آپ کو بتا دوں کہ میری ریڈنگ کا انداز تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو اب میں مانگنے جا رہی ہوں دعا. تو اگر آپ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو بیٹا جی اپنے ہاتھ پھیلا لیجئے. اگر مسلم ہیں تو 3 دفعہ درود شریف پڑھ لیجئے. اگر آپ نان مسلم ہیں تو اپنے ریلیجن کے مطابق کوئی بھی پازیٹیو ریچول ادا کر کے، کوئی بھی منترا کا جاپ کر کے آپ دعا میں شامل ہو سکتے ہیں. 999 کی انرجیز کے ساتھ آپ نے دعا کو کلیم کرنا ہے اور اپنی آپ نیچے ہر دعا کے نیچے آپ نے آمین ضرور لکھنا ہے. مجھے نہیں پتا کہ میری اس ڈیوائن سول میں کون کتنی پیور سول کے ساتھ بیٹھا اور کس کی آمین سے کس کی دعا قبول ہو جائے. ٹھیک ہے، چلتے ہیں ریڈنگ کی جانب. اگر آپ نے دعا میں شامل نہیں ہونا تو یہاں سے ٹھیک 10 منٹ ویڈیو کو سکپ کر کے آپ ڈائریکٹ ریڈنگ پہ جا کر اپنی ریڈنگ بھی لے سکتے ہیں. تو میں کرنے لگی ہوں دعا. چلتے ہیں دعا کی جانب. لیٹ سٹارٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجہم. اے اللہ، اے یکتا، اے یگانہ، اے موجودہ، اے بہت زیادہ سخی، اے پھیلانے والے، اے کرم کرنے والے، بہت زیادہ دینے والے، بہت زیادہ بخشش والے، اے سب سے پہلے، اے سب سے آخر، یا اول ہو یا آخر ہو، یا رحمان ہو یا رحیم ہو، یا غفور ہو یا کریم ہو، یا ودود ہو یا جبار ہو یا قہار ہو، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. میں نے اپنے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ سنا ہے. ان کا فرمان ہے کہ جب کوئی اللہ کو تیرے اس نام سے پکارتا ہے تو آپ نے 2 فرشتوں کو، 2 مقربین کو، 2 ملائکہ کو ڈیوٹی دے رکھی ہے کہ جو بھی کوئی مجھے اس نام سے پکارے
پھر چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس کی جو بھی دعا ہو، جیسی بھی دعا ہو، اس کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور اسی وقت مہر لگا دیا۔ میرے خالق مالک تو ارحم الراحمین ہے، تو کن فیکون کا مالک ہے، تو میرے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خالق ہے، کل عالمین کا خالق ہے۔ میرے مولا اس وقت میری لائف پر، میری اس ویڈیو پر، براڈ پر جو میری اس یونیورس میں، اس یوٹیوب کے چینل کے تھرو جس کے کانوں میں میری یہ وائس جا رہی ہے، جس نے اپنی جھولی پھیلائے، ہاتھ کھولے، آنکھوں میں آنسو لیے، سر جھکائے، تجھے کائنات میں جس بھی نام سے پکارا جاتا ہے، تیرے لاکھوں کروڑوں نام ہے مولا، میں تجھے اللہ کہتی ہوں، کوئی تجھے بھگوان کہتا ہے، کوئی تجھے جیزس کہتا ہے، میں نہیں جانتی چونٹیاں تجھے کس نام سے پکارتی ہیں، جنات تجھے کس نام سے پکارتے ہیں، پرندے تجھے کس نام سے پکارتے ہیں، 18,000 سے زائد مخلوقات ہیں اور 18,000 سے زائد تیرے نام ہیں، تجھے تیرے نام کا واسطہ دیتی ہوں، تجھے تیرے اس غیبی وسیلے کا واسطہ دیتی ہوں، جس غیبی وسیلے سے تو نے 1,24,000 پیغمبروں کی مدد فرمائی مولا، اس غیبی وسیلے کے صدقے میں اس وقت میری براڈ پہ جس کے دل میں جو بھی تمنا ہے، جو بھی خواہش ہے، جو بھی آرزو ہے، جو بھی وش ہے، جو بھی دعا ہے، اس کو اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ کے پہلے دیدار، پہلی مسکراہٹ، پہلے آنسو کے صدقے میں قبولیت کی مہر لگا دے۔ جتنی رحمتیں برکتیں رونقیں خوشیاں اس وقت پوری کائنات میں برس رہی ہیں، اتنی رحمتیں برکتیں رونقیں خوشیاں ہم سب کی دنیا میں لیا، اتنے ہی دکھ درد تکلیفیں پریشانیاں حاسدین و منافقین کو ہماری زندگی اور آخرت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم فرما دے۔ جادو کے ٹونے کو کالا جادو، وشیکرن، جس بھی قسم کا جادو ہے، ٹونا ہے، کسی تویز تاکہ کوئی بلیک انرجی نے، کسی بلیک انرجی نے ہمیں گھیر لیا ہے، تو مولا ان سب انرجیز کو واصل جہنم کر دے۔ میں ساری زندگی سجدے شکر ادا کرتی ہوں، اس چیز کا حق نہیں ادا کر سکتی کہ میرے خالق و مالک تو نے مجھے اپنی تمام تر مخلوقات میں نہ صرف اشرف المخلوقات بنایا، بلکہ 1,24,000 پیغمبروں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں مجھے بیٹیوں میں شمار فرمایا، مجھے ایک نبی زادی بنا دیا۔ اگر کوئی مرد حضرات یہاں بیٹھے دیکھ رہے ہیں تو انہیں ایک نبی زادہ بنایا۔ میں ساری زندگی سجدے شکر میں سر نہ اٹھاؤں تو اس چیز کا حق ادا نہیں کر سکتی کہ 1400 سال کے بعد تو نے مجھے اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان نثاروں میں، وفاداروں میں، غلاموں میں، عاشقوں میں، چاہنے والوں میں، جان قربان کرنے والوں میں، خاص کر کے امت میں شمار فرمایا۔ میرے خالق مالک میرے کردار کو اتنا بلند کر دے کہ جب قیامت کے دن میرے کندھوں پر، میرے ان کمزور کندھوں پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری کا تاج رکھا جائے، تو مولا میرے یہ کمزور کندھے سے اٹھانے کے قابل ہو، ہمارے کردار کو اس قدر بلند کر دے کہ ہم قیامت کے روز اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ اور ان کی آل پاک کے سامنے سرخرو ہو سکے، ہمیں ان کے سامنے شرمندہ نہ کیجیے مولا۔ تیرا ساری زندگی سجدہ شکر میں گر ہوں تو اس چیز کا حق ادا نہیں کر سکی، تو نے مجھے اپنی وحدانیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے بعد مولا مشکل کشا شیر خدا کی ولایت، 12 امام 14 معصومین کی امامت سے نوازا اور کوٹ کوٹ کر ان کی امامت کے ساتھ وفاداری میری جد میں اور مجھ میں اور میری آنے والی نسلوں میں عطا کی ہے۔ میرے خالق و مالک میں ساری زندگی سجدہ شکر ادا کر تو اس چیز کا حق نہیں ادا کر سکتی کہ تو نے مجھے بطول کبریٰ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی کنیزوں میں شامل فرما دیا، وہ بی بی بطول کبریٰ جن کا لقب حجاب اللہ، جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت بن کے، جو شیر خدا مولا مشکل کشا کے کل ایمان کی نفس ایمان بن کر ہیں، جو سرداران جنت شبر و شبیر مولا حسن و حسین کی جنت کو اپنے قدموں میں لیے ہوئے، مجھے اس بی بی کی کنیز بنایا۔ میرے خالق و مالک مجھے اس بی بی کی چادر تطہیر کے صدقے میں مجھے پردہ کرنے کی توفیق عطا، تمام دنیا کی خواتین کو پردہ کرنے کی توفیق عطا۔ تیری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ بھی ہے کہ تو نے 1400 سال کے بعد مجھے مولا حسین علیہ السلام کا نہ صرف عزادار بنایا بلکہ مجھے کربلا کا 2 بار کا زوار بھی بنایا۔ کربلا کیا ہے؟ کربلا وہ سرزمین ہے جہاں پر 1,24,000 پیغمبروں نے نہ صرف سجدے کیے بلکہ ان کا خون بھی بہا، جہاں 70,000 فرشتے ایک ایک پل میں اتر کے آتے اور قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آئے گی۔ تو نے چھوٹی سی عمر میں مجھے کربلا کی زیارت کروائی، 2 بار کا زوار بنایا۔ میرے خالق و مالک میں اپنے ہاتھوں کو جوڑے، آنکھوں میں آنسو لیے، تیری بارگاہ میں تیرے ارحم الراحمین ہونے کا واسطہ دیتی ہوں کہ مجھے میرے شوہر، میری اولاد اور میرے گھر والوں کے ساتھ جب تک میں زندہ ہوں مجھے بار بار کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ میرے خالق و مالک ہمیں بار بار حج عمرہ زیارات کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو لوگ نان مسلم ہیں انہیں ان کے ریچولز کے مطابق ان کی زیارات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے خالق مالک جو لوگ بے اولاد ہیں
انہیں صاحب اولاد کر دے. میرے خالق میں جنہیں بیٹوں کی خواہش ہو انہیں بیٹے عطا کر دے, جنہیں بیٹیوں کی خواہش ہو انہیں والی سکینہ کے صدقے میں بیٹیاں عطا کر دے. جن جوڑوں میں بیبی کو کنسیو کرنے کی پرابلم ہے, بی بی رباب کی اجڑی ہوئی جھولی کے صدقے میں, علی اصغر کے جلتے ہوئے جھولے کے صدقے میں, مولا اس خالی جھولے کے صدقے میں ان بیبی کی پرابلم, کنسیونگ کی پرابلم کو مسئلے کو حل فرما دے, اور ان کو پہلا بیبی, دوسرا بیبی, تیسرا بیبی, کتنا بھی کنسیونگ پرابلم اس کو حل کر دے. اے میرے خالق و مالک, جو لوگ اپنے بچیوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہیں ان کے لیے آسانیاں کر دے, ان کو بہترین ور ملا دے, جس طرح آپ نے مولا علی اور فاطمہ زہرا علیہ السلام کو ایک دوسرے کا کف بنائے, ان کو ان کے کف سے ملا دے. جو لوگ آپس میں سچی محبت کرتے ہیں, جن کا باطن پاک ہے, مولا تو نے محبت کو, عشق کو پسند فرمایا. حضرت زلیخا علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے نکاح کے صدقے میں ان پیار کرنے والوں کو ایک کر دے, ان کا نکاح کر دے. اور جن بچیوں کی شادیاں کسی بھی وجہ سے ڈیلے ہو گئی ہیں یا عمریں بڑھ گئی ہیں, مولا تجھے بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد کا واسطہ دیتی ہوں, ان کے نکاح کروا دے. جو بچے اپنے اسکول کے ایگزام میں, کالج کے ایگزام میں, یا پھر یونیورسٹی کے ایگزام میں, پیپروں میں, امیگریشن کے سلسلے میں, جاب کا ایگزام دے رہے ہیں, پولیس کا ایگزام دے رہے ہیں, کسی بھی قسم کا ایگزام دے رہے ہیں, مولا اس ایگزام کی پیپر دے چکے ہیں یا دینے والے ہیں, کسی بھی قسم کی ٹینشن میں, مولا ان کو کامیابی و کامرانی عطا فرما کے ان کو ان کی منزلوں تک پہنچا دے, ایک گریڈ میں نمبر لے کر پاس ہو جائیں. جن لوگوں کے پاس اپنا گھر یا خانہ کعبہ تیرا گھر ہے, اس گھر کے صدقے میں ہر بے گھر کو اپنا گھر دے دے, تاکہ وہ عزت کی روٹی کھا سکے اور عزت کی رات کو سکون کی نیند سو سکے. میرے خالق و مالک, جس طرح تو نے اپنے خانہ کعبہ کی حفاظت, اس طرح ہمارے قبلہ اول کی حفاظت فرما دے, امت مسلمہ فلسطین کی حفاظت فرما دے. میرے مولا, دنیا میں اس وقت جہاں جہاں عورت ذات ہے یا معصوم بچے ہیں جن کے ساتھ زیادتیاں کر دی جاتی ہیں, جن کی عزتوں کو لوٹ لی جاتا ہے, مولا ہم اور ذات کمزور ہیں, تجھے واسطہ دیتی ہوں فاطمہ زہرا کی چادر تطہیر کا, ہم لوگوں کی عزتوں کی حفاظت فرما دے اور ہمیں عزت کی موت نصیب فرما, ہمیں کفن دفن نصیب فرما, آمین ثم آمین. اے میرے خالق و مالک, اگر کوئی کسی کا محتاج ہے یا کوئی کسی کا مقروض ہے تو اس کا قرض غیب سے ادا کر دے. ہمیں اپنی ذات 12 امام 14 معصومین کے علاوہ مولا کسی کمینے کا, ظالم کا, جابر کا, ذلیل انسان کا محتاج نہ کی, جو ہماری عزتوں کا, ہمارے رزق کا والی وارث ہوا ہے. مولا حسن کے دسترخوان سے, غیبی وسیلے سے ہم لوگوں کے رزق میں آسانیاں پیدا فرما دے, ہمارے کاروبار چلا دے. جو لوگ نوکریاں چاہتے ہیں انہیں نوکریاں دلوا دے, جو لوگ پردیس جا کے کمانا چاہتے ہیں ان کے لیے امیگریشن کے سلسلوں کو آسان فرما دے. اے میرے مدینے کے امیر امام, آپ کے دسترخوان پہ تو کوئی دشمن بھی آ کے بیٹھ جائے تو مولا آپ نے کبھی انکار نہ کیا تھا. مولا میں آپ کے غریب نہنوا کے, غریب کربلا حسین کی معصوم یتیمہ کی یتیم کے نیز واسطہ دیتی ہوں کہ میری یہ آواز جس تک پہنچ رہی ہے یونیورس میں, مولا اگر وہ کوئی بھوکا سو رہا ہے یا مولا دنیا میں کسی بھی جگہ پہ, ہواؤں میں, فضاؤں میں, سمندروں میں, دریاؤں میں, چٹانوں میں, پہاڑوں میں, صحراؤں میں, ریگستانوں میں پریشان حال ہے, ان سب کی پریشانیوں کو رفع فرما دے, دور فرما دے. ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے, پاک آرمی کی حفاظت فرما دے, اور جو کوئی اپنے اپنے ملکوں میں بیٹھا ان کے ملکوں کی حفاظت فرما دے. اے میرے خالق و مالک, جو لوگ بیمار ہیں ہسپتالوں میں, جنہیں میں جانتی ہوں جنہیں میں نہیں جانتی, مولا ان سب کو صحت و تندرستی عطا فرما دے. خاص کر کے وہ لوگ جنہوں نے میرے ساتھ سپر چیٹ کیا ہے مولا, جیسے کہ زینی ہے, جیسے کہ آصف علی خان ہے, جیسے کہ روپال ملک ہیں, جیسے کہ رمشا خان ہے, جیسے کہ ریتیکا ہے, جیسے کہ آرتی ہیں, جیسے کہ پونم ہے, جس نے بھی سپر چیٹ کیا, سپر چیٹ کرنے والے کافی لوگ ہیں میرے مولا, ان سب کی میرے ساتھ ان سب پیور ڈیوائن سول کو ملا دے جو میرے ساتھ ان غریب بچوں کے لیے, ان یتیم بچوں کے لیے سپر چیٹ کرنا چاہتے ہیں. میرے دلوں کے مقصد کو, دعاؤں کو تو سب سے بہتر جانتا ہے کہ میرا باطن کیا ہے, تو میں میرے باطن کو جانتے ہیں. مولا ان سب سپر چیٹ کرنے والوں کو جو غریبوں کی مدد کرتے ہیں ان سب کو میرے ساتھ ملا دے, جو میرے قدم سے قدم ملا کر غریب بچوں کی, یتیم بچوں کی مدد کر سکے. اے میرے خالق مالک, ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا کر, اور جو نہیں مانگا وہ بھی عطا کر. میں نے جس کے لیے مانگا اس کو بھی عطا کر, اور جس کے لیے نہیں مانگ سکی میرے خالق مالک اس کو بھی عطا کر دیا. میرے خالق مالک, میں تجھے تیرے ارحم الراحمین ہونے کا واسطہ دیتی ہوں. میں تیری قسم کھا کے کہتی ہوں کہ مولا میں نے اپنے ہر زندہ مردہ دوست دشمن کو معاف کیا, اس لیے نہیں کہ میں بہت سکی, میں نے صرف اور صرف تیری رضا کے لیے, تیری رضا کو پانے کے لیے ان سب کو معاف کیا. ایک قیامت کے دن جب میں صرف تیری رحمت کی طلبگار ہوں گی, اگر تو نے پوچھا کہ دنیا میں جب تو صاحب طاقت تھی تو نے میرے بندوں کو معاف کیا, تو ہاں مولا میں نے اپنے ہر زندہ مردہ کو, دشمن کو تیری رضا کے لیے معاف کیا. تو قیامت کے دن مجھ پہ اپنا رحم و کرم اسی طرح فرمانا جیسے دنیا میں تو نے مجھ پہ فرمایا. اے میرے خالق مالک, مجھے تجھ سے ڈر نہیں لگتا, مجھے تیری ناراضگی سے ڈر لگتا ہے. میرے خالق مالک, مجھے قبر سے ڈر نہیں لگتا, ہاں مگر مجھے قبر کے اندھیروں میں اکیلے لیٹنے سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے. میرے خالق مالک, مجھے برزخ کے عالم سے ہرگز ڈر نہیں
نہیں لگتا، ہاں مگر دنیا میں کیے جانے والے گناہوں سے، خطاؤں سے، غیبتوں سے، جھوٹ سے جو سزائیں ملیں گی برزخ کے عالم میں، مجھے ان سے ڈر لگتا ہے میرے خالق و مالک مجھے روز قیامت سے ہرگز 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 ڈر نہیں لگتا، مجھے تیری قسم ہے مجھے قیامت کے دن سے ڈر نہیں لگتا، ہاں مگر قیامت کے دن 1,24,000 پیغمبروں کے سامنے، ان کی امتوں کے سامنے، خاص کر کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک کے سامنے رسوا ہو جانے سے ڈر لگتا ہے۔ اے میرے خالق مالک، جس طرح دنیا میں تو نے میرے عیبوں کو چھپا کر، میرے گناہوں کو چھپا کر مجھے حق حلال کا رزق عطا کیا اور مجھے حق حلال کمانے کی توفیق عطا کیا اور حق حلال رزق کما کے بچوں کو کھلانے کی توفیق عطا فرمائی اور مجھے اسی رزق کے ذریعے غریب بچوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اے میرے خالق مجھے قیامت کے دن بھی تو نے مجھے میرے تمام گناہوں اور عیبوں سے چھپا کر مجھے دنیا میں کائنات کی کل عالمین کی امتوں کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لینا، مجھے اسلام کے پرچم کے نیچے چھپا لینا مولا، مجھے میرے پلے سرات سے ڈر نہیں لگتا، ہاں مگر مجھے پلے سرات میں دوزخ میں گرنے سے ضرور ڈر لگتا ہے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جو اس میں گر گیا مولا، جو پلے سرات سے دوزخ میں گر گیا وہ دوبارہ کبھی اپنے گھر جنت میں نہیں جا پائے گا۔ تجھے تیرے رحمان ہونے کا واسطہ، جو چادر تطہیر فاطمہ تو زہرا کا حجاب اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، میں کنیز زہرا ہوں، مجھے کنیز زہرا بنے رہنے کی توفیق عطا فرما، مجھے جنت میں بھی فاطمہ تو زہرا کی کنیزی کی توفیق عطا فرما۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ واحد لا شریک ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہے، مولا مشکل کشا شیر خدا، اللہ کے ولی، محمد مصطفیٰ کے وصی اور ہمارے خلیفہ تو بلا فاصلہ۔ میں یہ بھی شہادت دیتی ہوں کہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا دنیا کی سچی ترین خاتون تھی، سچی ترین خاتون ہے اور قیامت تک سچی ترین خاتون رہیں گی، اور میں جب تک زندہ ہوں میں اسی شہادت پہ تھی، اسی شہادت پہ ہوں، اسی شہادت پہ رہوں گی اور اسی شہادت سے قبر میں، برزخ میں، قیامت میں اور پل صراط کو پار کرتے ہوئے فاطمہ تو زہرا کے قدم بوسی کروں گی۔ اے میرے خالق میں حضرت آدم سے لے کر اب تک کے تمام مومن و مومنات، یعنی حیدر قرار، حجت کے وقت کے وفادار، خاص کر کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 1,24,000 پیغمبروں کے وفادار اور فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کے وفاداروں میں جان نثاروں میں جان قربان کرنے والوں کی برزخ کو نور و منور و روشن فرما دے، اور مولا خاص کر کے میری جد، قمر بھائی کی جد، اور فیس بک ممبر، انسٹاگرام ممبر، ٹک ٹاک ممبر، یوٹیوب ممبر اور خاص کر کے جو لوگ سپر چیٹ کرتے ہیں ان کی جد کے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما دے، میری بہن سلمہ مظہر، آسیہ مظہر اور غانیہ زہرا اور خاص کر کے میرے باپ مظہر علی کی طرف سے میری جد کے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما دے۔ میں اپنی تمام تب عبادتوں کو اور تمام تر دعاؤں کو اپنی بہن اور اپنے باپ مظہر علی کی طرف سے برزخ میں موجود تمام مومن و مومنات کو ہدیہ پیش کرتی ہوں کہ مولا ان کی برزخ کو نور و منور و روشن فرما دے، میرے وقت کے امام سیف الرسول زمان کا ظہور جلد سے جلد ہو جائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل دا ٹیرو ورلڈ ندا علی مبین مظہر، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ سب کو میں ندا علی مبین مظہر کا ڈھیر سارا سلام، نمستے، ست سری اکال، آئی لو یو ایچ ون آف یو، ہر اس پرسن کو جو کہ میری لائف روڈ پر بنا ہوئے، جو آج پہلی دفعہ آئے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو دعا پسند آئی ہوگی۔ سوری ٹو سے بیٹا جی دعا تھوڑی سی لمبی ہو گئی، آپ ابھی تک پازیٹیو انرجیز میں آگے ہوں گے، تو دیکھتے ہیں کہ نومبر کا مہینہ آپ سب کے لیے کیا بلیسنگز لے کر آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو لیٹ سٹارٹ۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے 999 کی انرجی سے ریڈنگ کو کلیم نہیں کیا، امید کرتی ہوں کہ اب تک آپ نے دعا کو 999 کی انرجی سے کلیم کر دیا ہوگا۔ دیکھتے ہیں کہ نومبر کا مہینہ آپ کے لیے کیا بلیسنگز لے کے آ رہا ہے۔ پلیز جوائن پلیز اینجلس، مجھے یہاں بتائیں کہ نومبر کا مہینہ میرے دیکھنے والے ویوز کے لیے کیا بلیسنگز لے کے آ رہا ہے۔ کچھ اچھا ہی نکالی گئی، یہاں بہت سارے، تو یہاں سے ہم 2 لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پلیز جوائن پلیز اینجلس، یہاں بتائیں کہ نومبر کا مہینہ میرے دیکھنے والی اور جو ویوز ہیں، میری ڈیوائن سولز ہیں، ان کے لیے کیا لے کے آ رہا ہے، کیا لا رہا ہے بھئی۔ اور باٹم آف دی ڈیک کی انرجیز میں تو آپ کے لیے بگ سرپرائز رہنے والا ہے، تو باٹم آف دی ڈیک کی انرجیز میں کیا نکل کے آ رہا ہے۔ یہاں پہ آ گیا ہے جناب جی کمپیریزن، کچھ نہ کچھ تو کمپیئر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہو، اور کیا کمپیریزن کر رہے ہو یہ تو مجھے بھی نہیں پتا، تو بیٹا جی ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا نکل کے آ رہا ہے۔ یہاں پہ کچھ نہ کچھ تو کمپیئر کر رہے ہو، ایک منٹ۔ اوکے جناب، یہاں پہ باٹم آف دی ڈیک کی انرجیز میں آ گیا ہے کمپیریزن۔ نیکسٹ یہاں پہ کیا ہے، نیکسٹ یہاں پہ آ گیا سیزوفینیا، اوکے۔ نیکسٹ یہاں پہ آ گیا ہے پارٹیسپیشن، اوکے۔ نیکسٹ یہاں پہ ہے کنٹرول، نیکسٹ ہے سٹریس اور سورو، اوکے جناب۔ بیٹا جی انرجیز تو یہاں پہ نومبر کے مہینے کی بہت ملی جلی ہے، لیکن اس دفعہ کا نومبر کا مہینہ
اچھا نکل کر آپ کے لیے آ رہا ہے۔ 11/11 کے پورٹل سے پہلے کی انرجی ہیں۔ 11/11 کا پورٹل میں آپ کے لیے بعد میں بنا دوں گی۔ ابھی فی الحال آپ دیکھو کہ نومبر کا اوورآل مہینہ آپ لوگوں کے لیے کیا لے کے آ رہا ہے۔ یہاں پر آج میں آپ کو آپ کے لکی ڈیز بھی بتانے والی ہوں آپ کی نومبر کے مہینے کی۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں ڈیٹس بتا دیا کرتی ہوں، اس کو مارک آؤٹ کر لیا کرو، ٹھیک ہے۔ یہاں پر میں آپ کو سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ نومبر کا مہینہ آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں کے پرسن کو واپس لانے کی پوری بلیسنگز لے کر آ رہا ہے۔ کیوں لا رہا ہے؟ کیونکہ یہاں پر آپ کے پرسن کے آپ کی پارٹیسپیشنز کے ساتھ آپ کے پرسن بھی آپ کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرنے والے ہیں۔ کہیں نہ کہیں وہ اب کمپیئر کر رہے ہیں کہ میری بندی یا میرا بندہ، جو لوگ مجھ سے پرسنل ریڈنگ لے رہے تھے ان کے ساتھ تو یہ ریڈنگ ڈیفینیٹلی ریزونیٹ ہونے والی ہے کہ ان کے پرسن کو اب کہیں نہ کہیں یہ چیز اوپن اپ ہو رہی ہے، ریویل ہو رہی ہے کہ یار انہوں نے آپ کے ساتھ بہت غلط کر دی، جتنا انہوں نے غلط کرنا تھا کر لیا۔ اب کہیں نہ کہیں وہ آپ کی طرف لوٹ کر آتے ہوئے مجھے نظر آتے ہیں۔ انہیں ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے جتنی لوگوں کی باتیں سننی تھی وہ سن چکے ہیں، جتنا انہوں نے آپ کے لیے آپ کو سٹریس دینا تھا، جتنا انہوں نے دنیا کی باتوں پہ آ کے ناچنا تھا وہ ناچ چکے، جتنا انہوں نے دوسروں کے کہنے پر آپ کی زندگی کا تماشا لگانا تھا لگا لیا، جتنا انہوں نے آپ کو تکلیف دینی تھی دے دی، کیونکہ آپ کو تکلیف دینے کا مطلب تھا کہ وہ خود کو بھی تکلیف دے رہے تھے، لیکن وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے تھے کہ کیسے وہ آپ کو تکلیف دیتے ہوئے وہ خود کو تکلیف دے رہے ہیں، اور آپ کو کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا تھا کہ یہ تھرڈ پارٹی سچویشن میں بہت خوش ہے، لیکن خوشی کا جو مین مرکز تھا اب کہیں نہ کہیں انہیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ آپ تھے، وہ رستہ آپ تھا، وہ منزل آپ تھی جس کو وہ بچانا چاہ رہے ہیں۔ اب کہیں نہ کہیں آنے والے نومبر کے پہلے 2 دن یا پھر 2 ویک کے اندر آپ کو آپ کے پرسن کی طرف سے گڈ نیوز آتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اب یہاں پہ باقی وہ لوگ ہیں جن کے پاس جن کا لو ہے یا جن کا کرش ہے، تو بیٹا جن لوگوں کے تو کرش ہے، آپ لوگوں سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ یہاں سے آپ جتنی جلدی ہو سکے پتلی گلی سے نکلو۔ کیونکہ یہاں پر آلریڈی تھرڈ پارٹی سچویشن کافی سٹرونگ جگہ بنا کر بیٹھی ہوئی ہے، اور یہاں پر آپ کے پرسن کسی تھرڈ پارٹی سچویشن کی باتوں پر ناچے جا رہے ہیں، ناچے جا رہے ہیں، ناچے جا رہے ہیں۔ آپ کو آئے گا بہت زیادہ نومبر کے مہینے میں غصہ، جس کو آپ کنٹرول نہیں کر پاؤ گے، کیونکہ آپ کی طرف سے یہ کرش ہوں گے، آپ کی طرف سے یہ لور ہوں گے، اور آپ بہت زیادہ کوشش کرو گے کہ اس پرسن کو آپ اپنے پیار میں قابو میں لا سکو، جبکہ آپ نہیں لا سکو گے۔ آپ اپنے آپ کو اور اس تھرڈ پارٹی سچویشن کو جگل کرتے رہو گے کہ وہ زیادہ بہتر تھی یا میں زیادہ بہتر ہوں، میرے میں ایسی کون سی کمی رہے گی جو مجھ میں نہیں ہے اور اس میں، اور میرے پرسن اس کی طرف کیوں جا رہے ہیں۔ وہ وہاں پہ آپ کو کلیئرلی بتا دوں کہ اس لیے جا رہے ہیں کہ وہاں پہ بیٹا جی ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی ہے، ان کے سر کے اوپر ایسا سرہانہ ڈال دیا گیا ہے کہ وہ آپ کو دیکھ ہی نہیں پا رہے، پہلی بات۔ دوسری بات، اگر آپ کے پرسن کے اگر آپ کے انگیجمنٹ بھی آپ کی ہوئی ہوئی تو بیٹا جی میں یہاں پر آپ سے یہ ضرور کہوں گی کہ انگیجمنٹ ٹوٹ جاتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے پرسن لوٹ کر آپ کے پاس آ جائیں، یہ تھرڈ پارٹی سچویشن میں ان کی لور بھی ہو سکتی ہے، ان کی وائف بھی ہو سکتی ہیں، یا پھر کیا نام نہیں آتا ان کی کوئی مدر انرجیز میں بڑی سسٹر، بھابھی، یا کوئی بھی انرجی، یہ ان کی بہت سنتے ہیں، یا یہ کوئی دیور جیٹھ یا کوئی ایکسٹرا پارٹی ہو سکتی ہے، یا ان کے فرینڈز بھی ہو سکتے ہیں، وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر بہت سے لوگوں کے لیے مجھے پیسوں کا ایشو بنتا ہوا نظر آتا ہے کہ آپ کے پرسن کو اس وقت پیسوں کا بہت زیادہ لاس ہوتا ہوا نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے پرسن کو ایسا لگتا ہے کہ جب سے آپ ان کی لائف میں آئی ہو، ان کے لائف کی خوشی، ان کی لائف کا ابنڈنس، ان کے ہاتھ کا پیسہ ان سے چھن گیا، جس کی وجہ سے تب بھی وہ آپ کو اپنے آپ سے دور کر رہے ہیں، اگنور کر رہے ہیں، اور آپ کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اوکے جناب، ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اینجلز آپ کو کیا بتاتے ہیں کہ آپ کی لو لائف میں نیکسٹ کیا آ رہا ہے۔ اگر ریڈنگ ابھی تک آپ کو پسند آئی ہے، آپ کے ساتھ ریزونیٹ ہو رہی ہے، تو بیٹا جی لائک، سبسکرائب اور شیئر کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا آپ نے نہیں بھولنا، ٹھیک ہے۔ پلیز یہاں مجھے یہ بتا دیجیے کہ اینجلز کو لو لائف میں کیا نظر آتا ہے، کہ جن کی نظر کے سامنے سے یہ ریڈنگ گزر رہی ہے، ابھی ان کو یہ نومبر کا نیو منتھ ان کے لیے کیا بلیسنگز لے کے آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولالا 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 اولالا، آگے پتہ نہیں کیا تھا، جو بھی تھا یوٹیوب پہ سن لینا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ تو ڈھیر سارا نومبر کا منتھ لوی ڈوی والا سین لا رہا ہے، پیار ہی پیار، میری دنیا میں آئے ہو تم، میری دنیا سے جانا نہیں، مجھے زندگی نے ستایا بڑا، اب تم ستانا نہیں ستائیں گے جناب، آپ کے جانو بیبی آپ کو بالکل نہیں ستائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ نومبر کا مہینہ آپ کے لیے انرجیز کیا لے کے آ رہا ہے، ٹھیک ہے جناب۔ یہ تو تھی آپ کی لو ریڈنگ، اور ہم دیکھتے ہیں کہ انرجی اوریکل سے
नवंबर के महीने के लिए आपकी एनर्जीज क्या निकल रही हैं, फिर आपको मैं कार्ड का प्रिडिक्ट करके बताती हूँ कि निकलता क्या है। प्लीज़ ज्वाइन, प्लीज़ एंजल्स। नवंबर का महीना इनके लिए एनर्जीज क्या पकड़ रहा है, ये तो आपकी एनर्जीज क्या रहने वाली हैं, प्लीज़ ज्वाइन मुझे बताएंगे ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीन बियॉन्ड, आपका थर्ड आई चक्रा ओपन होता हुआ नज़र आता है। इट्स मीन कि रूहानियत की तरफ जाते हुए नज़र आते हो। जितना ज़्यादा रूहानियत में आप लोग जाओगे उतना ही ज़्यादा बेटा जी आपका काम होता चला जाएगा। ये उन लोगों के लिए है जो मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग ले रहे हैं। और बेटा जी आज की वीडियो मिस मत करना, सच्ची में जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दी स्टोरी लेटर, वाओ, यानी कि अगर आपका ये नवंबर के महीने में जिस तरह मैं आपको वर्क कर रही हूँ आप इसको ओपन अप कर लेते हो, प्यार भी आएगा। जिस तरह आप अपनी प्यार की लव लेटर की ज़िंदगी को लिखना चाहते हो, अल्लाह ने, भगवान ने, यूनिवर्स ने कलम देकर एक वाइट पेपर आपको दिया कि जो चाहते हो अपनी प्यार की दुनिया में लिख लो। वाओ, मज़ेदार काम हो गया भाई ये तो। इतनी मज़े की एनर्जी तो मैंने भी नहीं सोची हुई थी कि नवंबर का महीना इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है। पहली बात कि नवंबर का महीना आपके लिए बहुत सारा, ढेर सारा लव, ढेर सारी मोहब्बत और ढेर सारा इश्क, यानी कि आपकी सोचें छोटी पड़ जाएंगी, आपकी विशेस छोटी पड़ जाएंगी। आपको खुद नहीं समझ आएगा कि प्यार का ब्रह्मांड आ कहाँ से रहा है। ये जितना आपने अपने ग्राउंड पे अपनी दुनिया पर वर्क किया था ना, ये जो फूल खिलाना चाह रहे थे, यस, अब कहीं ना कहीं आपकी सेक्चुअल फ्रीडम ओपन अप होती हुई नज़र आ रही है। ख़ास करके उनकी जिनकी शादी नहीं हुई थी, उनकी शादी का आहो आहो होने वाला है। जो लोग जिनके घरों में हनीमून की जगह छड़ी मून चल रहा था, वहाँ पे हनीमून होने वाला है। और दूसरी बात ये होगा तब एनर्जीज में से यूनिवर्स की एंजल्स ने जो निकाला है वो कह रहे हैं कि आप लोगों में से जो लोग तो पेड रीडिंग लेके रूहानियत में ऑलरेडी जा चुके, जिन्होंने मुझसे लिया या किसी से भी लिया, उनका कहीं ना कहीं सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग होने वाला है। और अगर आप लोगों ने किसी ने मुझसे इसमें आज़म का काम बन करवाया हुआ है या अपने आप को प्रोटेक्ट शील्ड में लिया है, तो याद रखना जिस तरह इस दिल ने आपकी बॉडी को कवर अप किया, इसी तरह आपको अल्लाह ने अपनी हिसार बंदी में लिया है और आपको आपको प्रोटेक्टर शील्ड में कर ली। यहाँ पे भी देखो तो वो एक, यानी कि दोनों तरफ का, यहाँ पे भी अगर आप देखो तो दोनों तरफ से बराबरी की होती हुई नज़र आ रही। यहाँ पे आपके पर्सन को फील हो रहा था कि बेटा जी उनसे गलती होगी, गलती तो आपके पर्सन से होगी। अब उन्हें कहीं ना कहीं ये चीज़ रियलाइज़ हो गई है कि ये गलती उनको कुछ ज़्यादा ही महंगी पड़ गई है। तो उनको क्या करना है, उन्हें लौट के आपकी तरफ आना है। और डिवाइन ने कहीं ना कहीं आपके पर्सन की अच्छी खासी क्षण परेड करते हुए आपके हाथ में कलम दे दिया है कि बेटा जी जिस तरह चाहो अपनी कहानी को, अपनी लव स्टोरी को लिख सकते हो। तभी तो आपकी दुनिया में प्यार ही प्यार है। और उसकी एनर्जी को कैरी ऑन करते हुए अल्लाह ने आपको एक कलम दिया है, साथ में स्याही दिया है, साथ में एक नोटबुक दिया है कि जो अपने प्यार की दुनिया में आप भरना चाहते हो इस महीने में। आगे 11/11 का पोर्टल भी आ रहा है, तो डेफिनेटली वो भी कुछ बहुत मज़े का, कुछ अमेजिंग ही लाने वाला है। ठीक है जी। तो आपने इस रीडिंग को क्लेम करना है 999 की एनर्जीज के साथ। अपनी प्रॉब्लम्स को नीचे लिखना है, अपने और अपने पर्सन का नाम लिखना है। खबरदार किसी ने नीचे आके अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखनी। और पॉजिटिव एनर्जीज को क्लेम करना, ठीक है। थैंक यू अल्लाह, थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स लिखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये सारी ब्लेसिंग उन्हीं की वजह से आ रही है। मैंने जस्ट इसको डिकोड किया। हम देखते हैं कि ये नवंबर का महीना आफ्टर ऑल आप लोगों के लिए ला क्या रहा है। डेक मैंने उल्टा पकड़ा है तो इसको हम थोड़ा सा ओए, देखा अब तो आपके पर्सन भी उतावले उतावले हुए जाते हैं। देखो निकला भी क्या, चैरियट। प्लीज़ ज्वाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे ये बता दें। निदा पे यही रहने दो और बेटा शफल तो करना है ना। प्लीज़ ज्वाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे ये बता दें कि ये नवंबर का महीना जो ब्लेसिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं, मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जीज में क्या ला रही हैं। प्लीज़ ज्वाइन, प्लीज़ एंजल्स ये बताएं कि नवंबर का महीना मेरे देखने वाले ऑल ज़ोडिक साइंस के लिए क्या ला रहा है। 9 ऑफ कप, ओके। 7 ऑफ पेंटिकल, ओके। दी गार्डनर की एनर्जी आ गई है। डेवल, डेवल उन लोगों के लिए है जो अभी किसी भी किस्म की प्रोटेक्शन शील्ड में नहीं है। ठीक है जी। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने फ़ौरन से पहले, हाँ ठीक हो गया। यहाँ पर आ गया हेरोपेंट, यहाँ पे आ गया 6 ऑफ कप, यहाँ पर आ गया है 5 ऑफ कप, ओके। यहाँ पर आ गया है दी मैजिशियन। ਵੱਡੇ लोग ते वड्डियां गल्लां। तो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज में निदापी क्या निकल के आ रहा है, अभी देख लेते हैं। जानू जी टेंशन क्यों लेते हो आप, निदापी है ना।
یہاں پر آ گئے ہیں من کی 8 آف پینٹیکل. یہاں پہ آپ اور آپ کے پرسن کہیں نہ کہیں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کہ آپ اور آپ کے پرسن اپنی لو لائف کو کمپلیٹ کرنے کے بارے میں پرسن بہت شدت سے سوچتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ کے پرسن کو آپ کے ساتھ بتایا ہوا ہر وہ ایک لمحہ، آپ کا پہلی چون، پہلا ٹچ ابھی بھی یاد ہے. انہیں یہ چیز بھی ریلائز ہو رہی ہے کاش انہوں نے اپنے غصے پہ کنٹرول کیا ہوتا، کاش انہوں نے کسی دوسرے کی بات نہ مانی ہوتی، کاش انہوں نے آپ کی ایک دفعہ سن لی ہوتی. اب وہ یہ سوچتے ہیں کیا اگر میں اپنی پرسن کے پاس لوٹ کے جاتا ہوں تو کیا ہمارے اندر دوبارہ سے وہ بانڈنگ بنے گی؟ کیا آپ اس کے اوپر ٹرسٹ کر پاؤ گے؟ کیا آپ ان کی باتوں پر یقین کرو گے؟ کیا آپ ان کو اپنی لائف میں دوبارہ آنے کی اجازت دو گے؟ تو اگر آپ لوگوں کے دل میں غصہ آ رہا ہے، اگر یہ آپ کے ایکس ہیں، تو بیٹا جی یاد رکھنا آپ کا اس وقت سکس سینس اتنا اسٹرانگ ہوا ہے کہ آپ کا دل آپ کو شہادت دے گا، آپ کی انر وائز آپ کو شہادت دے گی کہ آپ کو آپ کے نیکسٹ ایکس کے پاس جانا ہے یا نہیں جانا. اگر آپ کے یہ ہسبینڈ ہے تو آپ کو آپ کے ہسبینڈ کو معاف کرنا ہے یا نہیں کرنا. جتنی ریڈنگ ریزونیٹ ہو آپ نے اتنی لینی ہے. زبردستی کسی بھی ریڈنگ کو اپنے ساتھ بیگیج میں نہیں اٹھانا، میں بار بار کہہ رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ مت سوچ لینا کہ انرجیز اتنی پازیٹیو آ رہی ہے تو یہ میرے ساتھ ہوں گی. اپنے پرسن کو دیکھ لینا، کیونکہ یہاں پہ بہت سے لوگوں کے پرسن مجھے بہت زیادہ شیطانی عمل میں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، مار کٹائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، دوسروں کے پیچھے لگ کر آپ کے ساتھ اچھا خاصا آپ کا چھڑی مون کر سکتے ہیں. ایک ہوتا ہے ہنی مون اور ایک ہوتا ہے چھڑی مون، جس کے اندر ہم مار کٹائی، ڈنڈا سوٹا بولنا جو بھی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں آجا میرے بال میں تیرا انتظار ہے. اس طرح کی انرجی ہے. آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ، آپ کے پرسن آپ کی ساتھ سیکچول ہونے کی کوشش کریں گے، خاص کر کے وہ لوگ جو لوگ کے کرش ہیں، جو کہ لور میں ہیں. اور اگر آپ ابھی تک سیکچول فزیکل ریلیشن شپ میں نہیں گئے تو وہ جانے کی غلطی ہرگز مت کرنا. اگر آپ نے وہ غلطی کر دی تو بیٹا جی سوشل میڈیا پر آپ کو ہر گھر میں دیکھا جائے گا. یہ میں آپ کو پہلے ہی ہائی لائٹ کر دوں. اور یہ ابھی تک آپ ٹرو لو میں ہو یا کرش میں ہو تو کرش اور ٹرو لورز کو میں بتا دوں کہ اپنے پرسن کے ساتھ نومبر کے مہینے میں غلطی سے بھی فزیکل ہونے کی آپ نے کوشش نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ پورا نومبر کا مہینہ گزر لینے دینا. اگر آپ میرڈ ہو تو یس یاد رکھنا کہ آپ کے شوہر، آپ کے پتی، آپ کے ہسبینڈ اور اس کے علاوہ جو بھی آپ لوگ کہتے ہو، سائیں جی، خسم جی، جو بھی کہتے ہو، ان کے اوپر ان کی انرجیز کو بہت زیادہ ہولڈ آن کرنے کے لیے بلیک میجک کا وشیکرن کیا گیا ہے، جو کہ بہت اسٹرانگ ہے. آپ نے اس کا حل کروانا ہے. جن لوگوں کے پاس آلریڈی آپ لوگ حصار بندی میں ہو، میرے ساتھ ریڈنگ کروا رہے ہو، تو بیٹا آپ لوگوں کے لیے سوری، آپ لوگوں کے پرسن بہت تیزی سے آپ کو شادی کی آفر دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. نومبر کا مہینہ آپ لوگوں میں سے ڈھیر سارا، ان لوگوں کے لیے تو ڈھیر سارا پیار، ابنڈنس، خوشیاں، پھل فروٹ لے کر آ رہا ہے. جنہوں نے ورک کیا تھا، جنہوں نے گارڈننگ میں کھاد ڈالی تھی، یعنی کہ اپنی ریمیڈیز کی ہیں، ورک کیا ہے دن رات، اپنے عملیات کیے ہیں، وظائف کیے ہیں، یس آپ کے پرسن آپ کو شادی کی آفر دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جن میں سے سم پیپلز کو تو ڈائریکٹ کورٹ میرج یا چھپ چھپا کے شادی کرنی ہوگی، اور یا کچھ لوگوں کو بہت ہی کم لوگوں میں رہ کے شادی کرنی ہوگی. شادی سے انکار مت کر دینا. اس چیز کو، اس موقع کو ہاتھ سے جانے مت دینا، کیونکہ تھرڈ پارٹی سچویشن بالکل آپ کے برابر میں ہی ہے. آپ کے پرسن کو جب لاسٹ ٹائم بھی کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کے ساتھ شادی کے سنیریو پہ آ کے شاید آپ لوگ لڑے ہو، یا یہاں پر مجھے کچھ لوگوں کے گھر میں بیبی کی نیوز آتی ہوئی نظر آتی ہے. آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ بیبی کرنا چاہ رہے تھے اور آپ کے پرسن نے کہا نہیں، تب آپ کی لڑائی ہوئی ہے. یا پھر آپ دونوں ہی ابھی بیبی کنسیو نہیں کرنا چاہ رہے تھے. کچھ اس طرح کا سنیریو، یہاں بیبی کا بھی مجھے سنیریو بنتا ہوا نظر آتا ہے، خاص کر کے ان لوگوں کے لیے جن کے گھر میں بیبی نہیں ہے یا بیبی کو کنسیو کرنے میں پرابلم ہوتی ہے. یس یہ نومبر کا مہینہ، نومبر کا مہینے میں سیکنڈ ویک سے لے کر فورتھ تک، یعنی کہ پہلا ویک چھوڑ دو، اس سے اگلے دن جو ڈیٹس نکل کے آئیں گی ان میں بیٹا جی آپ نے کنسیونگ پوزیشن میں جانے کے لیے ٹرائیاں مارنی ہے. انشاءاللہ اپنے ڈاکٹر، اپنے گائنک ڈاکٹر سے پوچھ لینا کہ آپ کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. یس مجھے آپ کے گھر میں بچے کی کلکاری کی نوید آتی ہوئی نظر آتی ہے، جو کہ ڈھیر ساری ابنڈنس آپ کی لائف میں لے آئے گی. اس کے علاوہ آپ کو اپنے گھر کو بچانے کے لیے آپ جو سام دھام دھنڈ بیس کچھ بھی کر رہے ہو، بیٹا جی تھرڈ پارٹی سچویشن بھی آپ کے پرسن کو چھینے کے لیے سام دھام دھنڈ بیس کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائے گی. لیکن یہاں پر جو لوگ تو آلریڈی اپنے آپ کو ورک اپ کر چکے ہیں، جو اپنے آپ کو ہیل کر چکے ہیں، جو اپنے آپ کو حصار بند کر سکتے ہیں، یس فتح ان کی ہونے والی ہے، شادی ان کی ہونے والی ہے، پرسن ان کے لوٹ کے آنے والے ہیں، محبت کے گیت ان کے بجنے والے ہیں،
فروٹفل رزلٹ ان کی لائف میں آنے والا ہے، شادیاں ان کی ہونے والی ہے، ہنی مون پیریڈ ان کا شروع ہونے والا ہے۔ اور جو لوگ ابھی بھی اس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ اچھا یار کر لیں گے، دیکھیں گے، سنیں گے، ادر ٹیرو ریڈر کو جا کے سن لیں گے، تو بیٹا جی پھر تو آپ سنتے ہی رہ جانا، پھر تو آپ ہائپر بھی ہونے والے ہو، غصہ بھی آنے والا ہے۔ ایک آپ کے پرسن آئیں گے ضرور، آ کر آپ کو چما چاٹی کرنے کے بعد پھر سے فور ہو جائیں گے، اور وہ اس کے بعد کا جو آنے والا غصہ ہوگا وہ آپ سہ نہیں پاؤ گے۔ یہاں پہ ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ پلیز ڈیوائن، پلیز اینجلز مجھے یہاں پہ یہ بتا دیں کہ جو میرے دیکھنے والے ویوز ہیں ایسے سینیریو میں آپ ان کو کیا بتانا چاہیں گے۔ ڈیٹ آف برتھ میں یہاں پہ آپ کو کچھ نمبرز پہلے بتا چکی تھی، اب آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس میں اور کون سے نمبر ایڈ ہوئے۔ یہاں پہ 1 کی انرجی ہے، 15 کی انرجی ہے، 555 کی انرجی ہے، 55 کی انرجی ہے، 11 کی انرجی ہے، 6 کی انرجی ہے، 17 کی انرجی ہے، یہاں پر 19 کی انرجی ہے، 22، 25، 27، 29، 31، 32، 33، 35، 37، 39، 41، 42، 45، 47، 48، 52، 53، 55، 61 سے 55 سے لے کے 65 تک کے لوگ اس میں شامل ہوئے، اس ریڈنگ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور جو پیرنٹس خاص کر کے اپنے بچے بچیوں کی شادی کے لیے پریشان تھے، تو آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ اپنے بچے کی پسند کا رشتہ کرو تو یس یہ وہاں پہ بہت خوش رہنے والی ہے، کیونکہ یہاں پہ بہت سے پیرنٹس کا اپنا ایگو بھی آ جاتا ہے۔ یہاں پہ مجھے ایگو کے بھی اثرات بنتے ہوئے نظر، یہ میسج چینلڈ ہوا کہ یہ دینا بہت ضروری ہے، تو انرجیز کے فوراً بعد میں آپ کو دے رہی ہوں۔ یہاں پر آپ لوگوں کے پرسن کی ڈیٹ آف برتھ میں مجھے جنوری کا مہینہ، فیب کا مہینہ، اس کے بعد مجھے اپریل کا مہینہ، مئی کا مہینہ، جون کا مہینہ، اگست، ستمبر کا مہینہ سے، اور نومبر تو ہے ہی ہے، اور دسمبر کا مہینہ بہت اہم ہے، ٹھیک ہے۔ تو تقریباً نومبر کی انرجی تو میں نے آل زوڈک سائن ریڈنگ کی ہے، جن کی نہیں بھی آئی تو ٹیجی اتنے سارے جب کارڈ کھلتے ہیں تو بیٹا جی سبھی کی انرجیز آ جاتی ہیں۔ پلیز جوائن، پلیز انجز مجھے یہاں پہ بتا دیجئے کہ ایسے سنیریو میں جو میرے ویوز دیکھ رہے ہیں، جن کی نظر کے سامنے سے اس وقت یہ ریڈنگ گزری ہے، آپ انہیں کیا میسج دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسک یور دی اینجلس، آپ اپنے اینجل سے پوچھ سکتے ہیں۔ جو لوگ تو میرے سے پرسنل ریڈنگ لے رہے ہیں، یس ان کے لیے میسیج ہے کہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو، اور جو ابھی ریڈنگ نہیں لے رہے تو بیٹا جی آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو اپنی پرسنل پیڈ ریڈنگ لینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اینجلس میں سارے ٹیرو ریڈرز ہی شامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بس فائنڈ کرنا آپ کا اپنا کام ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آپ کے لیے کیا آ رہا ہے؟ پلیز جوائن، پلیز اینجلس مجھے یہاں بتائیں کہ نیکسٹ کیا آ رہا ہے ان کے لیے۔ پرفیکٹ ٹائمنگ کا ویٹ کر لو، کچھ لوگوں کے لیے تو بیٹا جی پرفیکٹ ٹائمنگ شروع ہو چکی ہے، اور کچھ لوگوں کے لیے ابھی پرفیکٹ ٹائمنگ شروع ہونا باقی ہے۔ تو جن کی تو پرسنل ریڈنگ ہو رہی ہے اور اپنے آپ کو ریچولز کر رہے ہو تو بیٹا جی آپ کی پرفیکٹ ٹائمنگ آ گئی، اور نومبر کا مہینہ آپ کے لیے خوشیاں لا رہا ہے، اپرچونٹیز لا رہا ہے۔ تو اب آپ نے اس اپرچونٹیز کا پوری طرح سے فائدہ اٹھانا ہے، بالکل بھی یہ نہیں، شرم نہیں کرنی، ہائے پتہ نہیں کیا ہوگا، کیوں ہوگا، کیسے ہوگا۔ بیٹا جی جو بھی ہوگا آپ کے حق میں بہتر ہی ہوگا۔ یہاں پہ آ جائے گا چوز نیو ڈائریکشن، یہ باٹم آف دی ڈیک میں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ابھی تک بیٹا جی اپنے لیے کوئی اہم ڈیسیجن لینے سے پہلے بھی اپنے لیے بہت زیادہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ندا پی صحیح کہہ رہی ہیں، نہیں کہہ رہی، کروں نہ کروں۔ تو بیٹا جی یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ نے ریڈنگ کو ایکسیپٹ کرنا ہے نہیں کرنا۔ یہاں تک اگر ریڈنگ آپ کو پسند آئی ہے تو اتنی دیر میں تو اب آپ کو خوشی خوشی لائک بھی کر دینا، سبسکرائب بھی کر دینا چاہیے، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر تھمز اپ کرنا بالکل مت بھولیے گا پلیز۔ اور میں نکالنے جا رہی ہوں اس منتھ کے، نومبر منتھ کی جو ہے نمبرز کیا ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ ندا پی کتنا پیارا پتہ ہے، ہاں بہت پیارا پتہ ہے۔ یہاں پر اس کے اندر میسیجز پورے نہیں نکلتے تو میں کیا کرنے لگی ہوں، اس کے اندر آپ کے پرچیاں ڈالنے لگی ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ندا پی یہ بہت اچھا ہے، اسی پہ آپ نے نا کینڈل ویکس ریڈنگ کی تھی، یس بیٹا جی یہ میں نے آپ لوگوں کے لیے ہی لیا ہے، اور اس کے اندر کارڈز زیادہ ہیں اور جگہ کم ہے، تو جتنے باہر گر جائیں گے میں ان کو اٹھا لوں گی اور باقی کو ہم رہنے دیں گے، تبھی تو پتہ چلے گا کہ آپ لوگوں کے لیے کیا چیز بہتر نکل کے آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ میرے خیال سے کافی نکلے، اتنے کافی ہیں، اور ایک یہ بھی ہے، اور تو نہیں ہے کوئی، نہیں اور نہیں ہے۔ اوکے جناب، نیچے سے میں نے یہ سارے اٹھا لیے ہیں اور ان کو ندا پی لے لیں گی اپنے ہینڈ میں تاکہ آپ لوگوں کو دکھانے میں آسانی رہے۔ ہاتھ میں یہاں پہ کر لیتی ہوں اور یہاں سے ان کو اٹھاتے ہیں۔ پہلا الفابیٹ آ گیا ہے جناب ایل، یہ آپ کے پرسن کے نیم ہو سکتے ہیں۔ ایم اگین، واو،
یہ تو میرا نام بن گیا مبین مظہر. 24 111 U H 8. یہاں پر آ گیا H اگین, دیکھ لیں H الٹا ہے, یہ ہو گیا H. یہاں پہ یہ کیا ہے, یہاں پہ آ گیا ہے 21 ہے, سوری 21 میں نے بولا تھا, 11 بھی میں نے بولا تھا. اس کے علاوہ آ گیا ہے V فور, پتہ نہیں کیا نام بنے گا, دیکھ لینا. ونے, وشاکھا, وشالی, جو بھی نام بنتا ہے. یہ آ گیا ہے بلینک پیپر. اس پہ آپ اپنے پرسن کا یا اپنی کوئی وش لکھ سکتے ہو, جو بھی آپ کی وش ہے. اس کو آپ او یا زیرو کنسیڈر کر سکتے ہو. میں اسے بگننگ کے لیے او میں زیرو میں کنسیڈر کر لیتی ہوں. اے فور عمران علی, اور جو بھی آپ لوگوں کے نام بنتے ہیں, ارسلان بھی شاید بنتا ہے. 5 نمبر کسی کے لیے بہت ضروری ہے. 5 نمبر میں نے بولا بھی تھا, بلکہ میں نے تو 555 بھی بولا تھا. 666 کی انرجی آئی. اگین یہاں پر بیٹا جی بلینک پیپر, آپ لوگوں کی ریڈنگ میں بلینک پیپر بہت آتا ہے. یہاں پہ آ گیا ایکس, کچھ لوگوں کے ایکس واپس آنا چاہ رہے ہیں. یہاں پر آگے ہیں کیو, یہاں پر آگے ہیں ایس, یہاں پر آگے ہیں 5 ہے, یہ آگے ہے 5 کی انرجیز. 2, یہاں پہ آ گیا ہے 17, یہاں پہ آ گیا ہے اے, یہاں پہ آ گیا ہے 11, یہاں پہ آ گیا ہے وائی فور یس پہ 555 میں نے کہا تھا, یہ دیکھو 555 آ گیا ہے. این فور ندا آ گیا, یہ میرا ہی نام آ گیا. باقی سب لوگ اپنے اپنے نام اور اپنے کنٹری کے نام خود ہی جوڑ لو, کیونکہ مجھے زیادہ نالج نہیں ہے. یہاں پہ آ گیا ہے ای, یہاں پہ آ گیا ہے 19 میں نے بولا تھا. یہاں پہ اگین آ گیا ہے ای, M4 پھر آ گیا, اور یہاں پر آ گیا ہے 24 میں نے بولا تھا. 24 کو ہم یہاں لگا دیتے ہیں. زیڈ آ گیا ہے ذیشان, یہاں پہ 26 اگین ہے. کسی کی ڈیٹ آف برتھ ہو سکتی ہے 3 کا منتھ, 3 ڈیٹ ہو سکتی ہے. 3 اگین آ گیا ہے. 33 بھی ہو سکتا ہے. 11 یونین نمبر بھی آ گیا ہے. مہینہ بھی 11 کا, تو یونین نمبر نے تو بیٹا جی آنا تھا. یہاں پر 30 آ گیا ہے, ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد یہاں پر او آ گیا ہے, اسے او یا زیرو میں کنسیڈر کر سکتے ہو. یہاں پہ یہ میرے ہاتھ سے گرے ہیں, یہ آ گیا ہے 15, یہ آ گیا ہے 21, اور یہ آ گیا ہے یس. میں نے کیا کہا تھا, یس. اس وائی کو میں نے کہا تھا نا یس میں کنسیڈر کر لو, دیکھو یس آ گیا. یہاں پہ آ گیا ہے کے, یہاں پہ آ گیا ہے بلینک پیپر, تینوں بلینک پیپر لگتے ادھر ہی آ گئے. یہاں پہ آ گیا ہے 17, یہاں پہ آ گیا ہے 666 کی انرجی اگین. کسی کی لائف میں بہت جلدی بزنس کو لے کے بوسٹ ہونے والا ہے جی. یہاں پہ کسی کی صحت خراب ہوتی ہوئی مجھے نظر آتی ہے. 22/11, یہاں پہ 20 کی انرجی بہت اسٹرانگ ہے. یہاں پر اگین بلینک پیپر ہے, ایک چھوٹو سا ہے, اپنی چھوٹی سی کوئی وش ہو جو پوری نہ ہو رہی اسے لکھ لینا. یہاں پہ او نیو بگننگ کی انرجی آ گئی ہے. 25 کی انرجیز آ گئی ہیں. ڈی فور دانیال, دنیا 3 ہے. یہاں پہ 22 ہے, یہ دونوں نمبر میں نے بولے تھے. 8 کی انرجیز بھی میں نے بولی تھیں. اگین بلینک پیپر, واو. میں نے تو پہلے کہا نہیں, یہ جو نومبر کا مہینہ آپ لوگوں کے لیے بہت سی بلیسنگز لے کے آ رہا ہے. 17, 6 نمبر آپ کے زیادہ نکل ہیں, ان کو اپنی نا کیلنڈر پہ نوٹ کر لینا. A 1 نہیں 10 ہے, سوری 10, A کو ہم ادھر لے جاتے ہیں. A ادھر آ جا. O H 16, اوکے. 8, 3 کی انرجی بہت زیادہ نکل کے آ گئی ہے. 1, اوکے. یہاں پہ R, اوکے. 27, 26 یہاں پہ لگا دیتے ہیں کیونکہ نمبر زیادہ ہیں اور الفابیٹ کم ہے. یہاں پہ آ گیا ہے S, یہاں پہ آ گیا ہے 3 ننے منے کو ہم یہاں ڈال دیتے ہیں. 12 کی انرجی کو ہم یہاں ڈال دیتے ہیں. اس کے بعد آ گیا ہے وشاکھا, ونیہا, جو بھی آپ لوگوں کے نام ہیں. O N J
8, डबल 8 की एनर्जी किसी की हो सकती है 20 और लास्ट नंबर है 15। बिल्कुल लास्ट में एंजल्स नंबर आ गया और इसको हम यहाँ लगा देते हैं। चाहो तो बेटा जी यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने कैलेंडर पे इस डेट्स को डालो नवंबर की। ये डेट्स आप लोगों के लिए बहुत अहम हो सकती हैं, ठीक है जी। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, इसको मैं साइड पे कर दी। मोहब्बत, ढेर सारा प्यार, ढेर सारी अबंडेंस लाता हुआ आपके पर्सन को आपकी लाइफ में एक तपते हुए सहरा में प्यार की बूंदों को बरसाता हुआ आपके पर्सन आपकी लाइफ में लौट कर आते हुए नज़र आते हैं। उम्मीद करती हूँ कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। कमेंट करना तो नीचे लाजमी है। खुद को हील करवाने के लिए अपने पर्सन का नाम और अपनी प्रॉब्लम को नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा कीजिए। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, या रोज़ाना डेली रात 10 बजे, सुबह 6 बजे लाइव। टिल देन अल्लाह हाफिज़, मौला वारिस, बाय।